اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر، پہلا حصہ ایمان، پہلی نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، شاید اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ ہاں، اللہ کی اطاعت ہو یا پیغمبر کی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کریں اور پیغمبر کی اطاعت کریں؟ دونوں کا ایک جگہ اکٹھا ذکر کرنا اضافی تو نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ اگر قرآن کہتا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور پیغمبر کو مصداق اور نمونے کے طور پر ذکر نہ کرتا اور پیغمبر کی اطاعت کا تذکرہ نہ کرتا، تو وہ لوگ جو پیغمبر کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں، ممکن ہے اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہم خدا کی اطاعت تو کر رہے ہیں، اس لیے کہ دعوے کا میدان بہت وسیع ہے، ہر کوئی دین و ایمان اور تقوی کا علی الاعلان دعویٰ کر سکتا ہے، ہر کوئی خدا کا بندہ اور اس کے مطیع ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ پیغمبر خدا کے زمانے میں خود پیغمبر بھی خدا کی بندگی اور اس کی اطاعت کے دعوے دار تھے، اور جنگوں میں ان کے مقابلے میں آنے والے عیسائیوں کے پادری اور یہودیوں کے علماء بھی یہی کہتے تھے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، پیغمبر سے بھی بالاتر، یعنی پیغمبر تو کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بعض نافرمان اظہار کرتے ہیں کہ وہ مطیع خدا ہیں، جب خلوت میں جاتے ہیں تو اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ان کا کارنامہ کتنا سیاہ ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں سراپا جھوٹ ہے، لیکن لوگوں میں اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بہترین مطیع اور عبادت گزار بندے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کے حقیقی بندوں سے جدا ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ ان کو واضح کیا جائے۔ اسی لیے خداوند متعال یہاں پر مؤمنین کے لیے اطاعت کے ضروری ہونے کو اس طرح بیان فرما رہا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ پیغمبر کی اطاعت کا نہ کہتا تو پیغمبر کے دشمن بھی کہتے کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، لہٰذا یہ ضرور واضح ہونا چاہیے کہ اطاعت خدا کا کیا مطلب ہے۔ وہ لوگ جو خود کو خدا کا بندہ کہلاتے ہیں لیکن قوانین و فرمان خدا کے بندے نہیں ہیں، قانون پر عمل نہیں کرتے، اس کی بندگی کے تقاضوں کے پابند نہیں ہیں، وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، شاید اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ اللہ کی رحمت یعنی کیا؟ اللہ کی رحمت کے شامل حال ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہم قرآن اور اپنی عامیانہ سوچ کا موازنہ کریں۔ ہم اللہ کی رحمت کو کس مقام کے لیے مانتے ہیں؟ اس مقام کے لیے جہاں ہم نے عمل نہیں کیا، اس صورت میں کہ ہم نے نافرمانی کی، اس حالت میں کہ اللہ کی حدود کو پامال کیا، الہی ذمہ داریوں اور اس کے عہد و پیمان کا خیال نہیں کیا۔ اسی ایک صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو عمل نہیں کرتے لیکن خدا ہم پر رحم کرے، اللہ کی رحمت ہو، پروردگار کی رحمت کو عمل کرنے کا رقیب اور عمل کرنے کا متبادل قرار دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت اس کے برعکس ہے، قرآن کہتا ہے عمل کرو، اطاعت کرو، شاید اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ رحمت خدا اس وقت ہے کہ جب ایک ملت اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے، اللہ اس وقت لوگوں پر رحم کرتا ہے جب وہ اس کی اطاعت کریں، اپنے واجبات کو انجام دیں۔ 70 کروڑ مسلمان اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ پروردگار کی رحمت ان کے سروں پر برسے اور وہ راستے کھلے چھوڑ دیں کہ عزت و ناموس کے چور اور دین تباہ کرنے والے آئیں اور تمام چیزوں کو لوٹ کے لے جائیں، اور وہ اللہ کی امید، رحمت کی امید میں بیٹھے رہیں۔ بس ان کو کہیں کہ یوں ہی بیٹھے رہیں۔ خدا فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تب شاید اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ یعنی کیا؟ اللہ کی اطاعت کریں۔ اطاعت الہی کیا ہے؟ یہ کہ تمام احکامات شرعیہ اور الہی فرامین کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں،
جن چیزوں کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری قرار دیا گیا ہے ان کو انجام دیں۔ قرآن کریم کی آیت کے بقول خدا فرماتا ہے مومنین وہ ہیں جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اے پیغمبر وہ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب آپ فیصلہ کرتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو بھی آپ فیصلہ کریں ان کی روح اور ان کے دل میں تھوڑی سی بھی ضرورت کا غبار نہیں بیٹھتا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے فرمان کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی مومن۔ اگر اس طرح ہو کہ ایک ملت، ایک گروہ خود کو خدا کے اس حکم کے ماتحت قرار دے تو خدا کی بے پایاں رحمت بھی اس کے شامل حال ہوگی۔ اس وقت ایک امت بلندیوں تک جا پہنچتی ہے، اس وقت ایک ملت انسانی کمال تک جا پہنچتی ہے، اس وقت قید اور غلامی کی زنجیریں اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کھل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو شاید اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مقابلے کا میدان ہے، آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ کہاں؟ الی مغفرت، بخشش اور مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے، جنت عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ باتقوی لوگوں کے لیے۔ اے وہ انسان جو زیادہ سے زیادہ مادی مقاصد کے حصول کے سلسلے میں مقابلے کے لیے تیار اور حاضر رہتا ہے، جلدی کرتا ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ شرافتوں اور فضیلتوں کو پامال کرنا پڑے۔ اے انسان، تم سے یہ نہیں کہتے کہ جلدی نہ کرو، تم سے یہ نہیں کہتے کہ گھر میں جا کر سو جاؤ، اپنی توانائیوں کو کسی کام میں استعمال نہ کرو۔ جو تم سے دین کے نام پر ایسا کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں جانتا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ اپنی توانائیوں کو بروئے کار نہ لاؤ، دین کہتا ہے ترقی کرو، جتنا زیادہ ہو سکے مقابلہ کرو، جتنا زیادہ ہو سکے تیز چلو، لیکن کس طرف؟ اس طرف جو تمہارے شایان شان ہے، نہ کہ ایک مشت خاک کی طرف، نہ کہ ناچیز مال و دولت کی طرف، نہ کہ دنیا کی مادی زندگی کی طرف، جو کہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہارے لیے تمہارے مقابل چھوٹی اور حقیر ہے۔ اے عظیم انسان، اس چیز کی طرف جلدی کرو جو تمہاری عظمت اور مقام کے ساتھ سازگار ہو، اس لیے کہ انسان دنیا کے موجودات میں سب سے عظیم ہے۔ پروردگار عالم کے بعد وجود کی بزرگ ترین عظمتیں اسی چھوٹے اور محدود جسم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اے عظیم انسان، جلدی کرو، مقابلہ کرو، تیز چلو، لیکن کس طرف؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تمہاری تیزی اور جلدی پروردگار کی مغفرت کی طرف ہو، اللہ اس بہشت بری کی طرف ہو جس کے سامنے تمام آسمان و زمین چھوٹے، کم اور ناچیز ہیں۔ یعنی کیا؟ قرآنی تعبیرات میں غور کریں تاکہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ قرآن فرماتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمت کریں تو آپ کے لیے زمین و آسمان کم اور ناچیز ہیں، ان سے بالا تر چیزوں کی ہمت کریں۔ اے عظیم انسان، تمہارے لیے پروردگار کی مغفرت بہت اہم ہے، تمام چیزوں سے بالا تر مغفرت الہی ہے، وہ مغفرت جس کی عظمت زمین و آسمان سے بلند و بالا ہے۔ مغفرت سے کیا مراد ہے؟ کسی کو کہتے ہیں جناب معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ایک گالی دی ہے، مجھے معاف کر دیں، وہ بھی بڑے ناز اور تکبر کے ساتھ یا خوش اخلاقی کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے جیسے بھی ہو کہے گا ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ اس طرح کی معافی کو ہم نے دیکھا، خیال کیا کہ اللہ کی مغفرت بھی انہی معافیوں کی مانند ہے۔ فلاں شخص نے ظلم کیا، ستم کیا، زمین پر فساد برپا کیا، عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا، قیامت کے دن آنسو بہائے اور توسل کیا، خدا بھی کہے گا چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ کیا مغفرت خدا یہی ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ یہی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مغفرت یعنی زخم کا ٹھیک ہونا، خلا کو پر کرنا۔ آپ کے بدن میں کوئی زخم لگ جاتا ہے، ران میں، بازو میں ایک گہرا زخم آ جاتا ہے، گوشت پھٹ جاتا ہے، یہاں آپ کو ایک مرہم دیتے ہیں، وٹامن استعمال کرواتے ہیں، ٹیکا لگواتے ہیں، تب جا کے اس کے اوپر گوشت آتا ہے، تب جا کے آخرکار وہ زخم اپنی ہی جنس سے، بدن کے گوشت سے، اسی بدن کے پٹھوں سے گوشت وجود میں لے کر آتا ہے، آپ کا جسمانی نظام کام کرتا ہے، یہ زخم بھر جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ زخم کے بھر جانے اور ٹھیک ہونے کو پیش نظر رکھیں تاکہ اسے تشبیہ دوں،
مغفرت کے ساتھ اور مغفرت الہی کی مثال پیش کروں۔ دیکھیں کہ مغفرت کیسے ہوتی ہے۔ مقام تمثیل میں اگر آپ کی روح جسم کے مانند ہو تو ہر گناہ جو انجام دیتے ہیں روح پر ضربیں وارد کرتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے۔ کیسے زخمی کرتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گناہ روح پر ضربیں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ روح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر بلندی اور کمال پیدا کرے، اور گناہ کیا ہے؟ وہ چیز جو روح کو کمال اور بلندی تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس کے لیے تشبیہ اور مثال بن سکتی ہے، یہی زخم لگانا، یہی روح میں شگاف پیدا کرنا۔ یہی گناہ جو انجام پایا، اس کی روح زخمی ہو گئی، ناقص ہو گئی، وہ اس کمال سے جو آرزوؤں کی انتہا ہے دور چلا گیا۔ اس گناہ کی اب مغفرت ہونا ضروری ہے۔ اور مغفرت کیا ہے؟ مغفرت یعنی یہ خلا، یہ روح کی بیماری، یہ بہتا اور رستا ہوا زخم، یہ نقص جو اس کی جان میں پیدا ہو گیا ہے، یہ برطرف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مغفرت۔ وہ نقص جو روح میں گناہ کی وجہ سے وجود میں آیا ہے کس طرح برطرف ہو سکتا ہے؟ اس کا ازالہ کرنے سے۔ جس نے گناہ کے ذریعے اپنی جان کو اوج انسانیت، کمال اور انسانی پرواز کی بلندی سے پستی کی طرف دھکیل دیا اور دور پھینک دیا، اس وقت اس پسماندگی کا ازالہ کر سکتا ہے جب اسے بلندی کی طرف لے جائے۔ خداوند متعال نہیں کہتا کہ چونکہ تم نے گناہ کیا ہے اب جو بھی نیک کام انجام دو گے ہم کسی بھی صورت میں اس گناہ کو ختم نہیں کریں گے۔ نعوذ باللہ، خدا ہیڈ دھرم نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ہم حاضر ہیں ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں اور معاف کر دیں، اس صورت میں کہ ان گناہوں کا ازالہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ آپ نے ایک دن غلطی کی ہے لہٰذا اب اگر اس سے 100 گنا زیادہ محنت و مشقت بھی کی تب بھی آپ کی اس محنت و مشقت کا اس غلطی کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، ہم بخشنے والے ہیں، ہم خلا کو پر کرتے ہیں، زخم کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن کس شخص کے؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، اس شخص کے جو توبہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی واپس پلٹے۔ کمال کا راستہ یہیں سے تھا، آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس طرف جاتے۔ ہم حاضر ہیں آپ کو بخش دیں اور گناہوں کو معاف کر دیں، لیکن کب؟ جب آپ کمال کی طرف جائیں، دوبارہ صحیح راستے کی طرف بڑھیں، واپس پلٹیں۔ لمن تابا، جو توبہ کرے یعنی واپس پلٹ آئے، توبہ یعنی واپس پلٹنا، اپنے ایمان کو مزید مستحکم کرے، نیک عمل کرے، عمل سے غافل نہ ہو اور محض زبانی جمع خرچ کی حد تک نہ رہے۔ بنابراین مغفرت یعنی ان خلاؤں کو پر کرنا جو انسان کی روح کے زخم ہیں، ان کے پر کرنے سے انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اس راہ میں کوشش کرے، جلدی کرے، مقابلہ کرے۔ مغفرت بہت ضروری ہے۔ مغفرت یہ نہیں کہ خداوند متعال اپنی طرف سے کسی کے ساتھ بے جا بے حساب مہربانی کرے، حالانکہ اس نے لطف الہی کی راہ میں کوئی کوشش بھی نہ کی ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کریں اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور بہشت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اعدت، آمادہ کی گئی ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ باتقویٰ کون ہے؟ متقی کون ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں جو خوشی اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی ہونے کی ایک شرط یہ ہے انفاق کرنا۔ انفاق اور خرچ کرنے میں فرق ہے۔ خرچ کرنا یعنی یہ کہ انسان کچھ رقم خرچ کرے، لیکن ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے، بلکہ انفاق اس خرچ کرنے کو کہتے ہیں جو ایک خلا کو پر کرے، ایک حقیقی ضرورت مند کی مشکل کو حل کرے۔ جس ملت کو آج ایک چیز کی ایسے ضرورت ہو جیسے آب و ہوا، اگر اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے ذریعے اس ملت کی مدد کی تو یہ انفاق نہیں ہے، بلکہ رقم کو حرام کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا انفاق سب کا کام نہیں ہے، انفاق عقل مند اور باہوش لوگوں کا کام ہے۔ وہ لوگ جو خلاؤں اور لوگوں کی ضروریات کو جانتے ہیں اور تیار رہتے ہیں کہ ان خلاؤں اور ضرورتوں کو پر کریں۔ انفاق بہت ضروری ہے۔ باتقویٰ لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے، خوشی اور غمی کی حالت میں انفاق کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پی جانا یعنی کیا؟
یعنی جذبات اور احساسات کی بنا پر کام نہیں کرتے، ہر جگہ عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات عقل صحیح غصے کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار والرحماء بینہم والکاظمین الغیظ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ خیال کریں کہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ملت کا غیظ و غضب، ایک انسان کا غیظ و غضب، ایک معاشرے کا غیظ و غضب ان لوگوں کے خلاف ختم اور نیست و نابود ہو جائے کہ جن پر غیظ و غضب کیا جانا چاہیے۔ نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا اس قسم کے غصے کو مت پی جاؤ، بلکہ قرآن کہتا ہے غصے کی بنا پر یہ کام انجام نہ دو۔ والکاظمین الغیظ یعنی غصے کو پی جانے والے، نہ کہ فراموش کرنے والے۔ غیظ اور غضب کو پی جانے والے، جب غصہ کم ہوگا تو انسان عقل و ادراک سے وہ کام انجام دے گا جو اس کے لائق ہے۔ والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کی خطاؤں سے عفو و درگزر کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا ضروری ہے کہ درگزر کیا جائے۔ جو لغزش نہیں ہے اس سے درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ خدا بھی اس قسم کے گناہ سے درگزر اور صرف نظر نہیں کرے گا۔ اس غلط عمل سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر اور دشمنی کی بنا پر انجام دیا جائے۔ البتہ وہ لغزشیں اور خطائیں قابل معافی ہیں جو عام لوگوں کے کاموں میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ متقی لوگوں کی اور کون سی نشانیاں ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم وہ لوگ کہ جب وہ گناہان کبیرہ انجام دیتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، غفلت کی وادی میں، غفلت کے سائے میں زیادہ دیر تک نہیں بھٹکتے۔ ذکروا اللہ جب غلط کام کریں یا اپنے اوپر ظلم کریں خدا کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ گناہ، یہ خلا، یہ زخم ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ بھی پروردگار کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ خدا کے علاوہ گناہ کون بخش سکتا ہے؟ کوشش اور حرکت تمہاری طرف سے، برکت خدا کی جانب سے، صحیح و کوشش ہماری طرف سے، قبولیت ہمارے خدا کی طرف سے۔ بس ہم حق نہیں رکھتے کہ صحیح و کوشش کو اپنے پروگرام سے حذف کر دیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جن کاموں کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے اس پہ اصرار نہ کریں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم یہی لوگ جو کوشش میں لگے رہتے ہیں، گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، خطاؤں اور غلط کاموں پر اصرار بھی نہیں کرتے، ان لوگوں کی جزا اپنے پروردگار کی طرف سے ہے کہ ان کو مغفرت ملے۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ان میں ہمیشہ رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیسی اچھی جزا ہے۔ پھر یہاں پر خدا کہتا ہے کہ عمل کرنے والوں کے لیے جزا ہے، اجر العاملین۔ عمل کا مسئلہ اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔